ابو لہب والے کردار پر اور نضر بن حارث والے کردار پر. جو لوگ اپنا ضمیر بیچ کے ہر طرح سے، یعنی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر مطلب بیوی بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کو تو ابو لہب کی جگہ پہ رکھ لیں. جو ترقی کرنے کے لیے بیویاں بھی استعمال کر لیتے ہیں، انہیں ابو لہب کی جگہ پہ رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں نضر بن حارث. نضر بن حارث نے کیا کیا تھا جی؟ کھیل، گانا بجانا. تو اب وہ ساری چیزیں انڈسٹری بن چکی ہیں. تمام فلم انڈسٹری، تمام ڈرامہ، تمام اداکاریاں، ٹھیک ہے، یہ فنکار، یہ جو فنکار ہیں یا صداکار ہیں، ان کو تو جوڑ لینا نضر بن حارث کی لونڈیاں اور غلاموں کے ساتھ. انہی کے ساتھ جوڑیں سپورٹ انڈسٹری کو. نہیں، سپورٹس انڈسٹری، کیوں ایک سپورٹ تو نہیں ہے نا، کرکٹ بھی ہے، ٹینس بھی ہے، ہاکی بھی ہے، کبڈی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ سارے مل کے اب دیکھیے یہ کتنے قسم کے مخالفین ہو گئے. اس کے ساتھ اب آپ کچھ چیزوں کو جوڑیں. عرب بھی یہ سارے تھے، پیشہ ان کا کیا تھا جی؟ ویسے تو لوٹ مار بھی کرتے، ڈاکہ زنیاں بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. تو تجارت میں بھی آپ مرغیاں رکھیں گے نا، 2 دفعہ نفع ہوگا، تیسری دفعہ ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے وہ جہاز ساؤنڈ بیریئر کراس کر جاتے ہیں نا، وہ جو ہے نا یہ ڈیفیسٹ لیول کراس کر جائے، ان کو پھر نقصان نہیں ہوتا. نیور. ایک لیول سے جب اوپر چلے جاتے ہیں پھر ان کا نقصان نہیں ہوتا. ان سارے سرمایہ داروں کو بھی رکھیں بیچ میں جو نقصان سے پاک ہو گئے. اور دنیا میں بزنس ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا، پھر اس بزنس کی طرف آؤں گا. یہ مجھے چونکہ میں نے ایک زمانے میں یہ جو ہمارے دکان ہوتی تھی اس پہ میں نے کام کیا ہے، وہ تھوک کا ہمارا کام تھا سگریٹوں کا. اس زمانے میں سگریٹ ملتے تھے پرمٹ پہ، ہر کسی کو نہیں ملتے تھے. جس کے پاس پرمٹ ہوتا تھا پرمٹ پہ ملتے تھے، اور باقاعدہ وہ کارڈ جیسے راشن کارڈ ہوتا تھا ایسے کارڈ ہوتا تھا، اور کمپنیاں ہوتی تھی جن سے جا کے لے کے آنے ہوتے تھے. تو اسی زمانے میں یعنی میری سامنے یہ ہوا کہ 2 نمبر سگریٹ آنا شروع ہوا. میں گولڈ لیف ہے، تو اگر وہ جو ہے نا آپ کو ملتا ہے، پتہ نہیں آج کل کیا ریٹ ہوگا، یوں سمجھنے 100 روپے کی اگر اس وقت 10 ڈبیاں ملتی تھی، تو یہ والا جو 2 نمبر آتا تھا یہ 60 روپے کا مل جاتا تھا. اور اس کی کوئی راشن بندی بھی نہیں تھی، یہ تو کھلا مل جاتا ہے. ہم دکان پنڈی جائیں آپ، وہ ننکاری بازار میں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، آپ لے کے آ جائیں. اور ادھر اب ایک آدمی نے 100 روپے کا اگر وہ 10 ڈبیاں خرید کے 12 روپے کی ایک ڈبی بیچی ہے، تو وہ 120 روپے اس نے 20 روپے کمائے. اور جس نے 60 روپے کا لایا اس نے 60 روپے کما لیے. تو وہ کیوں نہیں وہ 60 روپے والا لے کے آئے گا؟ یہ کرتے 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 یوں آج کل تو زیادہ وہی بکتے ہیں. ہر زیادہ بکنے والا سگریٹ جو ہے اس کا 2 نمبر سگریٹ مارکیٹ میں موجود ہے. شروع میں ہم نے سمجھا کہ یار یہ فاٹا میں بنتا ہے. کرتے 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 کبھی سمجھ نہیں آئی یار یہ 2 نمبر سگریٹ کدھر سے آتا ہے. بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں وہ کدھر سے آتا ہے. اب مجھے پتہ لگ گیا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آتا. جس جگہ پہ 1 نمبر بنتا ہے وہیں پہ 2 نمبر بھی بنتا ہے. اور ان کی کوالٹی میں بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. ایک ہی فیکٹری بناتی ہے. جو وہ ٹیکس کے تھرو باقاعدہ رجسٹرڈ ہو کے نکلتے ہیں تو وہ 1 نمبر ہوتا ہے. اور جو بغیر ٹیکس کے گیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں مل ملا کے وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن آگے جا کے مسئلہ بن جاتا ہے جب یہ ساری منی جو ہے، یہ ساری منی وہ ادھر آگے تو مسئلہ نہیں ہے، ادھر پیچھے جو جمع ہوئی ہے 60 روپے فیکٹری میں تو آ گئے ہیں، آپ کے رجسٹر میں شو نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے؟ یہ ساری بلیک منی ہوگی. یہ کون سی منی ہو گئی؟ بلیک. اب اس کو وائٹ کرنے کے لیے منی لانڈرنگ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی. دوسری، ہر ڈرائیور جانتا ہے افغانستان سمندر کے ساتھ نہیں لگتا. افغانستان میں چیزیں ڈیوٹی فری آتی ہیں. ہمارے ہاں جو بھی چیز آتی ہے اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے.
اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو ہمارے ہاں 12 لاکھ کی گاڑی ہوگی وہی نئی نویلی گاڑی افغانستان میں 3 لاکھ کی مل جاتی تھی. پرانی مجھے اب کے ریٹوں کا نہیں پتا, بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. یعنی یہ باقی ساری ڈیوٹی ہے نا, 9 لاکھ روپیہ ڈیوٹی ہے جو آپ کو دینی پڑے, کسٹم ڈیوٹی ہے, جو بھی ہے. اب جو مال بھی آیا وہ کنٹینر میں تو آیا افغانستان کے لیے, کراچی پورٹ پہ اترا, گیا, اور پرلی طرف گیا یا نہیں گیا, اکثر جاتا ہے, بعضوں کا نہیں بھی جاتا ہے. وہ اتر گیا, پہلے لنڈی کوتل اترتا تھا, پھر وہ آپ کو پتہ ہے ایک باڑہ بنا, پھر ایک اور باڑہ بنا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو پتہ نہیں کچھ اور کہتے تھے, باڑہ نہیں کہتے تھے, کارخانہ بازار, کارخانوں بازار بنا. تو یہ 3 کا تو مجھے پتہ ہے. لنڈی کوتل سے بھی پہلے اگر کچھ تھا تو اس کا مجھے نہیں پتہ. یہ جگہ ہوتی تھی جہاں سے جا کے لوگ پھر وہ چیزیں خرید کے لاتے تھے. اچھا اب تو وہ باڑہ پنڈی میں بھی بن گئے, ٹھیک ہے. اب یہ جتنا بھی یہ والی منی ہے, اچھا یہ تو میں نے آپ کو بہت ہلکی سی بات بتائی ہے نا, یہ تو صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, سگریٹ کی مثال دے کر, اور یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے. باقی اتنا ٹریڈ ہمارے ہاں ظاہراً نہیں ہوتا جتنا یہ انڈر دا ٹیبل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری بلیک منی بنتی ہے. ایک دفعہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے, BBC کی ایک رپورٹ تھی یار کہ پاکستان میں کبھی سونا نہیں نکلا, لیکن پاکستان میں اتنا سونا آتا کدھر سے ہے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ پاکستان اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سلک روٹ تو ہوتا تھا نا, جو یہ بنا رہے ہیں کیا سی پیک, لیکن سمگلنگ کا یہ جنکشن ہے. پوری دنیا میں جو سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ ساری جو چائنا میں جا رہی ہے, آ رہی ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, یہ ایک وقت میں ساری پاکستان کے تھرو ہی جا رہی ہوتی. آپ سوچتے ہیں ہمیں لوٹ کے کھا گئے, کھسوٹ کے کھا. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, بول کوئی نہیں سکتا, بولے کیسے بیچارہ. اصل میں یہ ساری جو منی کوئی ایان علی لے کے جا رہی ہوتی ہے, اور کوئی وہ چپراسی مقصود کے پاس آ رہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, یہ ساری یہ بلیک منی یہ والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹیکس بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. کوئی اس طرح کوئی کک بیکس بھی ہوں گی لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. اصل تو بڑی شے یہ ہے